وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ اچھی تفصیل بیان کی ہے آپ نے، شرک کا رد کیا ہے۔ دیکھیے جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا، تو پوچھا گیا انت یا رسول اللہ، کہ آپ بھی؟ فوراً نبی علیہ السلام نے کہا ہاں میں بھی، بالکل، اللہ یہ کہ میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی اور اس وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا۔ بالکل اسی طرح یقین کیجیے کوئی انسان شرک سے نہیں بچ سکتا ہے الا یہ کہ اس کو اللہ بچائے۔ اس لیے جو شرک سے بچے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو پھنس گئے ہیں وہ اپنے آپ کو کوسیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کو بچاتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی عزت ہے، اللہ کا وقار ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو خالص کر لیتا ہے وہ بچیں گے۔ اسی لیے ابلیس نے یہ نہیں کہا تھا جو تیرے خالص ہو جائیں گے، ابلیس نے کہا تھا جو جن کو تو خالص کر لے گا وہ ان کے اوپر میرا وار نہیں چلے گا۔ تو جن کو اللہ خالص کر لے، یہ اللہ کا احسان ہے، مالک کا جتنا بھی احسان مانا جائے کم ہے، کیونکہ شرک کا انجام بہت برا نکلنے والا ہے میرے بھائیو۔ ہمیشہ کی آگ کے اندر، پھر آگ کے اندر سارے عذاب، باقی جتنے عذاب ہوں گے وہ آگ کے اندر ہوں گے، اندازہ لگائیے۔ اور وہ آگ بھی ایسی کہ اس جہنم کا کچھ حصہ دوسرے حصے سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عقل حیران ہے کہ یہ انسان وہاں کس طرح نہ مرے گا نہ جیے گا، یعنی موت تو ہے کوئی نہیں، یہ ہے نہ مرنا وہاں کا، اور وہاں کا جینا بھی کوئی جینا ہے، تو نہ جینا نہ مرنا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ اس کے عذاب کے اوپر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ ناراض ہے شرک سے، شرک گلی ہے اللہ کو۔ اور یقین کریں اللہ نے صرف اتنی بات مانگی ہے کہ میرے بندوں میرے ساتھ شرک نہ کرنا، باقی بڑے سے بڑا گناہ لے کر آ جاؤ، معافی کی امید ہے، معافی کی امید رکھنا، نا امید بھی نہ ہو جانا، کافر نہ ہو جانا نا امید ہو کے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، اللہ سے نا امید نہیں ہونا ہے، کیونکہ جو اللہ سے نا امید ہو گئے وہ کافر ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے جو شرک پر مر گئے، قبروں میں چلے گئے اوپر، وہ اللہ کی رحمت سے بالکل نہ، ان کو پتہ چل گیا اب ہم کبھی بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے، ہمیں مالک نے بچایا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دین کو پھیلایا جائے، اس کی خاطر قربانیاں دی جائیں، اس کی تبلیغ کی جائے۔ یہ ہے صحیح معنوں میں تبلیغ، یہ ہے اللہ کی جماعت، یہ ہے اس راستے میں جہاد کرنے والے۔ باقی جو مرضی کریں، جتنے مرضی نعرے لگائیں، چاہے بیت المقدس کی فتح کرنے کا اعلان کریں یا بیت اللہ کی حفاظت کا، یا یونیفارم میں مرے، جو بھی شرک کے اوپر مرے گا آگ میں جائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس نے شیئن شرک کیا، انتہائی معمولی چیز کو کہتے ہیں، شرک کیا اور موت آ گئی، دخل النار، آگ کے اندر چلا گیا وہ۔ اندازہ لگائیے کس قدر بدبختی ہے، اور خاص کر بدبختوں کے اوپر سب سے بڑی بدبختی ان کی ہے جو ایمان کا ذائقہ چکھ چکے تھے، ایمان کھول کھول کر ان کے سامنے بیان کر دیا گیا تھا، بحثیں کرتے رہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مشرقوں کے ساتھ، ان مولویوں کے ساتھ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے، لیکن محمد حنیف نے وہی عقیدہ اپنایا ہے ضد کی وجہ سے آ کے، اور کافی عرصہ اس کو سجدہ تعظیمی کہتے رہے، اور پھر جب دیکھا کہ یہ سجدہ تعظیمی کچھ عجیب سا لگتا ہے، تعظیمی کا لفظ ہٹا دیا، سجدہ ادھر ہی قائم رکھا، تعظیمی کا لفظ ہٹا دیا۔ اسی طرح جب یہ ان کا عقیدہ سامنے آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف دے دی معجزانہ طور پر، تو پھر جب پریشر پڑا تو معجزانہ کا لفظ ہٹا دیا، عقیدہ وہی رکھا کہ دی اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ضرور ہے۔ اس طرح عقیدے کے اندر خرابی آ جاتی ہے جب، پھر عالم دین اس طرح پھر گمراہ ہو جاتا ہے، ساتھ سب کو لے ڈوبتا ہے۔ تو ٹھیک ہے میاں، ڈٹے رہو، جو شرک، جن کو جہنم کے اندر جانے کا بہت شوق ہے نا، وہ بس شرک کے اوپر ڈٹ جاؤ، دیکھنا کس طرح آسانی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ سلائیڈ کے اوپر سے نہیں، جس طرح بندہ پھسلتا سیدھا نیچے جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ زندگی کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر چلے جاؤ گے اگر شرک سے توبہ نہ کی۔ جو زندہ ہے ان کے لیے ایک موقع ہے، اور جو مر گئے ان کے لیے تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیوں سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو، کچھ تو بتاؤ، کتنی دلیلیں ہیں اللہ کو سجدہ کرنے کی، اور ایک دلیل بھی نہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی۔ تو سہیل خان نے یہ جواب دیا کہ اصل میں یوسف علیہ السلام نے تکلیفیں بہت اٹھائی تھیں،
اور سجدہ کرا کے اللہ تعالیٰ نے کفارہ ادا کر دیا اس کا. تو محمد حنیف صاحب کہتے ہیں یہ انوکھا سجدہ، یہ فقید المثال سجدہ ہے. یعنی بات بنائی نہیں سے بن رہی ہے لیکن شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے.